بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج میں نئی ریئل سٹوری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ قضاء و قدر پر راضی رہنے والی ماں۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے ڈاکٹر، ہارٹ اسپیشلسٹ نے بیان کیا ہے۔ وہ اپنے لیکچر میں فرماتے ہیں، یہ منگل کا دن تھا جب میں 2.5 سال کے بچے کے آپریشن سے فارغ ہوا۔ اگلے روز اس بچے کی صحت و قدر بہتر تھی اور وہ کھیل رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی والدہ بیٹھی کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ میں نے بچے کا چیک اپ کیا اور مجھے بھی اطمینان ہوا۔ جمعرات کے روز ٹھیک 11:15 بجے نرس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر اس بچے کی سانسیں رک گئی ہیں، لگتا ہے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں فوراً سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی طرف دوڑا۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ ملنا شروع کیا۔ کم و بیش 45 منٹ تک اس کے دل کا مساج کرتا رہا۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بند رہی، مگر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا کی اور اس کے دل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے جب مکمل تسلی ہو گئی تو میں اس بچے کے لواحقین کو اس کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو تو والدین کو اس کے بارے میں بتلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دل پر پتھر رکھ کر والدین کو مطلع کرنا پڑتا ہے، مگر یہ ضروری ہوتا ہے کہ والدین کو معلوم ہو کہ ان کے پیارے کی کیا حالت ہے۔ میں نے بچے کے والد کے بارے میں معلوم کیا، مگر اس کی خبر نہ ملی۔ البتہ بچے کی والدہ موجود تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ بچے کی حرکت قلب بند ہونے کا سبب یہ تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ کی طبی موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر کسی ماں کو بتلایا جائے کہ اس کے بچے کی دماغ کی طبی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا کیا رد و عمل ہوگا؟ یقیناً وہ رونا، چیخنا، چلانا، پکار کرنا شروع کر دے گی۔ مگر یہ عظیم خاتون نہ چیخی نہ روئی، نہ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے میرا بیٹا کی حالت خراب ہو گئی ہے، بلکہ اس نے نہایت صبر و تحمل سے میری بات سنی اور کہنے لگی، الحمدللہ، پھر مجھے چھوڑ کر چلے گی۔ بچے کو ICU کے کمرے میں لے جایا گیا۔ 10 دن کے بعد بچے نے تھوڑی سی حرکت کی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بچے کی حالت قدرے بہتر ہوئی۔ 12 دن کے بعد بچے کے دل نے پھر حرکت کرنا چھوڑ دی۔ ہم نے پھر اس کے دل پر مساج کرنا شروع کر دیا۔ 45 منٹ تک ہم اس کے دل کو ملتے رہے، مگر اس نے حرکت نہ کی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، اب امید کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ بچے کی والدہ نے سنا تو بجائے رونے دھونے کے کہنے لگی، الحمدللہ، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما۔ اچانک ایک معجزہ رونما ہوا۔ اس بچے کے دل نے پھر حرکت شروع کر دی۔ ایک دفعہ پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جہاں تک اولاد کے معاملے میں ماں کی خوشی کا تعلق ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔
بچے پر کئی طرح کی کیفیتیں آتی رہیں۔ اس کی حالت بہتر ہو جاتی اور کبھی کافی خراب ہونے لگتی، مگر اس کی والدہ نہایت مطمئن نظر آتی۔ اس کا اکثر وقت دعا میں گزرتا۔ 3.5 ماہ گزر گئے، بچہ مسلسل ICU کے کمرے میں ہی رہا۔ اس کے سر میں ورم ہو گیا۔ ڈاکٹر کی ٹیم مسلسل علاج کرتی رہی، مگر دن بہ دن بچے کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق بچے کا بچنا محال تھا۔ چونکہ ICU کا نگران میں تھا، لہٰذا میں نے بچے کی والدہ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کیا۔ اسے بتایا کہ اب تمہارا بچے کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس کے دل کا دورہ نہیں بھی پڑتا تو بھی اس کے سر میں ورم ہو چکا ہے، جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس خاتون نے پھر الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس خاتون کا رب العزت کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے یہ الفاظ کہ اے اللہ، اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما، اس کے ایمان باللہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس بچے کے مرض کی کہانی خاصی لمبی ہے، مگر میں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ طبی نقطہ نظر سے اس بچے کی موت 1 سے زیادہ مرتبہ واقع ہو چکی تھی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں نے محسوس کیا اس بچے کی والدہ نہایت صابرہ اور شاکرہ خاتون ہے۔ اپنی 23 سالہ ہاسپٹل کی نوکری کے دوران میں نے اس جیسی خاتون نہیں دیکھی۔ ایک دن ایسا ہوا، بچے کے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب ہمارا یہی تجزیہ تھا کہ اس بار یہ تو نہیں بچے گا۔ میں نے پھر ہمت کر کے اس کی والدہ کو بتایا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ یہ بچہ 4 ماہ تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اچانک ایک دن بچے کی عجیب و غریب مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ خطرناک مرض نہیں دیکھا تھا۔ ہم ڈاکٹر لوگ بہت پریشان تھے۔ اس کے سینے پر سوجن ہو گئی تھی۔ ہم نے سارا جتن کر ڈالے، مگر بچے کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، اب تمہارے بیٹے کے زندہ رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی والدہ نے حسب سابقہ الحمدللہ کہا اور کہنے لگی، اے میرے رب، اگر اس بچے کے زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے زندگی عطا فرما۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اب بچے نے بولنا، سننا، دیکھنا بھی بند کر دیا تھا اور حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا، مگر اس کی صابرہ والدہ بچے کے ساتھ چپکی ہوئی اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے والدہ کے پاس ایک ہی سہارا تھا اور وہ تھا اپنے مولا سے دعا کا سہارا۔ بالآخر اس کی التجا رنگ لے آئی۔ کم و بیش 8 ماہ کی شدید بیماری کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں دوڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں ہاسپٹل میں تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ کمرہ انتظار میں ایک آدمی، اس کی بیوی اور 2 بچے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے ملنے کے خواہ ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ میں اس کو ملنے گیا تو انہیں دیکھ کر میں پہچان گیا، یہ وہی بچہ ہے جس کا ہم علاج کرتے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بچہ بالکل تندرست و توانا ہے، بالکل خوبصورت پھول کی طرح اور ہر قسم کی بیماری سے پاک، والدین کے پاس کھیل رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا اور چھوٹا بھائی بھی ہے۔ اس کے والدین نہایت محبت سے ملے
وہ میرے شکر ادا کرنے چاہتے تھے۔ میں نے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کر کے مزاحاً اس کے والد سے پوچھا کہ اس کا اولاد میں کون سا نمبر ہے۔ میں نے باپ کی طرف دیکھا، اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، یہ میرا دوسرا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا وہی ہے جس کا آپ علاج کرتے رہے ہیں۔ یہ میری شادی کے 17 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میں اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ دوست، میں نے اپنی زندگی میں تمہاری بیوی سے زیادہ صابرہ و شاکرہ عورت کوئی نہیں دیکھی۔ 17 سال کے انتظار کے بعد اللہ نے اس کے ہاں پھول کھلایا، مگر وہ بچہ جس قسم کی بیماری میں مبتلا تھا، اس عورت نے جس محبت، محنت اور صبر سے اس بچے کی تیمارداری کی، اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے خاوند نے میرے بازو تھام لیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میری اس خاتون سے شادی 19 سال قبل ہوئی تھی۔ اس خاتون نے شرعی عذر کے بغیر کوئی نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ میں نے کبھی اسے جھوٹ بولتے، مذاق کرتے یا کسی کو برا بھلا کرتے نہیں سنا۔ میں جب بھی گھر جاتا، یہ ہمیشہ نہایت خوش دلی سے میرا استقبال کرتی۔ اس کی زبان ہر وقت میرے لیے اور گھر کی خیر و برکت کے لیے دعائیں کرتی۔ ایک اتنی محبت کرنے والی خاتون، اللہ کا خوف رکھنے والی، اس کے سامنے جھکنے والی اور رو رو کر دعائیں مانگنے والی خاتون پر میں سوتن کیسے لاتا؟ میں اس کا دل دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شوہر نے میرے سوالوں کا جواب خود ہی دے دیا اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ السلام علیکم۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔